بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها شائع بیان للاستدلال المعقول بوجه آخر وهو أن يتأمل مثلا في حقيقة الأسد وهو الهيكل المعلوم في غاية الجرأة ونهاية الشجاعة ثم يستعار هذا اللفظ للرجل الشجاع بواسطة الشركة في الشجاعة والقياس نظيره أي القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات للاحتراز عن أسبابها والتأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لها فيكون إثبات حجية القياس عقلا بدلالة الإجماع لا بالقياس ليلزم الدور۔ قیاس کے حجت ہونے کی عقلی دلیل آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور ایک اور طرز کا یا ایک دوسری عقلی دلیل آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ ایک عقلی دلیل پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، دوسری عقلی دلیل آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر زبان میں اہل زبان اس زبان کے الفاظ کے جو حقیقی معانی لغوی معانی ہوتے ہیں، جس کے لیے وہ الفاظ یا وہ لفظ وضع ہوتا ہے، اس کے حقیقی اور لغوی اور معنی میں غور فکر کر لیتے ہیں اور غور فکر کے نتیجے میں اس معنی میں کوئی خاص ایک وصف مشہور سمجھ آ جاتا ہے، اور پھر اس بنیاد پر اس معنی موضوع لہو کے لیے یا اس معنی حقیقی کے لیے دوسرا لفظ استعارہ کر لیتا ہے اور دوسرا لفظ استعارتاً استعمال کر لیتا ہے، مجازاً استعمال کر لیتا ہے۔ مثلاً رجل شجاع ہے، بہادر آدمی۔ اب اس میں اہل عرب نے مثلاً غور فکر کیا کہ رجل شجاع کا معنی ہوتا ہے بہادر آدمی، جس میں بہادری ہو، دلیری ہو۔ اب اس میں انہوں نے یہ وصف پا لیا کہ اس میں بہادری ہے اور دلیری ہے، تو اس کے لیے وہ دوسرے لفظ کو جو کہ اسد کا ہے، اسد کا ہے، وہ اسد اس کے لیے پھر مجازاً استعمال کر لیتے ہیں، استعارہ کر لیتے ہیں یا مجازاً اس کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اس بہادری اور دلیری کی وصف میں اشتراک کی بنیاد پر، بہادری اور دلیری کے وصف میں اشتراک کی بنیاد پر اس کے لیے اسد استعمال کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے، اور اس پر ایک قسم اہل زبان کا یا ہر زبان والوں کا اجماع اور اتفاق ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو استعارہ دوسرے لفظ کا اس کے لیے جو کر لیتے ہیں، وہ کس بنیاد پر کر لیتے ہیں؟ اس وصف مشہور میں اشتراک کی بنیاد پر کر لیتے ہیں۔ کس بنیاد پر کر لیتے ہیں؟ اس اشتراک کی بنیاد پر کر لیتے ہیں۔ آپ کے شارح نے یہاں پہ کچھ اور طرز پہ ذکر کیا ہے، انہوں نے ادھر سے لیا ہے کہ مثلاً اسد ہے، ایک لفظ ہے، موضوع ہے، اس کا معنی حقیقی ہے، معنی لغوی ہے، جو کہ وہ شیر ہے۔ اب اس کو لیتے ہیں اور اس میں غور فکر کر لیتے ہیں کہ اس میں تو انتہائی بہادری ہے اور دلیری ہے،
اور اس میں غور فکر کرنے کے بعد پھر اسی لفظ اسد کو استعمال کر لیتے ہیں کس کے لیے؟ رجل شجاع کے لیے، رجل شجاع کے لیے، اور کہتے ہیں کہ رأیت اسدا یرمی، کہ میں نے شیر کو دیکھا وہ تیر مار رہا تھا یا تیر اندازی کر رہا تھا۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے اہل عرب کا یا ہر اہل زبان کا، کہ وہ اس طرح استعارات، یعنی اس طرح وصف مشہور کی بنیاد پر وہ لفظ دوسرے معنی میں استعمال کر لیتے ہیں اور مجازاً استعارتاً استعمال کر لیتے ہیں۔ اب اس اجماع کے دلالت سے، یہ جو اجماع ہے وہ اس یعنی اس وصف مشہور میں اشتراک کے بنیاد پر ہے نا، تو اس اجماع کے دلالت سے، یعنی یہ اجماع دلالت النص کے طور پر دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ اس قیاس شرعی کے حجت ہونے پر، کہ اس لیے کہ قیاس شرعی میں بھی کیا ہوتا ہے، وہ حکم نص کے ساتھ یعنی آیت کے ساتھ ثابت ہے، یا سنت کے ساتھ ثابت ہے، یا اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اور اس نص کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم کی کوئی وجہ اور غلت ہوتی ہے، اور وہی غلت اس منصوص کے علاوہ کسی مسکوت عنہ میں پائی جاتی ہے، کسی اور جگہ پہ وہ غلت پائی جاتی ہے، اور دوسری جگہ پہ اس غلت کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ جس طرح یہاں پہ ہے اس غلت کی وجہ سے نص کے ساتھ یہ حکم ثابت ہے، یہی غلت کسی اور مقام پہ پائی جاتی ہے، تو پھر دوسرے مقام میں اس غلت کے پائے جانے کی وجہ سے وہاں پہ بھی وہی حکم کا، اسی حکم کا اظہار کیا جاتا ہے نا، اس کو اس پر قیاس کیا جاتا ہے، اس مسکوت عنہ کو اس منصوص پر قیاس کر لیا جاتا ہے، کہ جس طرح یہاں پہ اس غلت کے پائے جانے کی وجہ سے نص کے ساتھ یہ حکم ثابت ہے، تو وہاں پہ بھی یہ غلت پائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی اسی نص کے ساتھ یہ حکم ثابت ہے، یعنی یہ قیاس ظاہر کر لیتا ہے کہ کنیکشن، کہ اس کا یہاں پہ صرف پرتو نہیں پڑتا بلکہ وہاں پہ بھی اس کا پرتو پڑ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی یہ حکم ثابت ہے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہم نے اس اجماع کے دلالت سے یہ قیاس کی حجت ہونے کو ثابت کر لیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو استعارہ ہے اس میں بھی ایک قیاس ہے، اور ہم یہ قیاس شرعی کیا کر لیں، اس قیاس لغوی پر ایک قسم اس پر قیاس کر لیں، اور قیاس کی حجیت کو قیاس کے ساتھ ثابت کر لیں، اس لیے کہ اگر اس طرح قیاس کی حجیت کو ہم قیاس کے ساتھ ثابت کریں گے تو قیاس کے ساتھ قیاس کی حجیت مثلا قیاس خود محتاج ہے نا حجت کی، اب قیاس کے ساتھ ہم ثابت کرتے ہیں تو وہ بھی تو محتاج ہے کہ پہلے اس کی حجیت ثابت ہوں، تو پھر توقف الشیء علی نفسہ والی بات لازم آ جاتی ہے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس طرح وہ پہلی جو دلیل گزشتہ سبق میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کر لیا تھا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، یہ والی جو آیت ہے یہ یہود کے حوالے سے، یہود کے سزاؤں کے حوالے سے، یا گزشتہ کفار کی سزاؤں کے بارے میں یہ وارد ہے، اور یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، اور عقل مندوں کو اس میں یہ حکم ہے کہ اپنے آپ کو ان پر پیش کر لے اور ان کے ساتھ میچ کر لے، کہ ان پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں یا ان کو جو سزائیں ہوئی ہے، جن اسباب اور وجوہات کی بنیاد پر جو کہ غداوت اور تکذیب ہے، وہ کہیں ان کے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ اگر ان میں وہ عداوت یا وہ تکذیب اگر پائی جاتی ہے تو ان کو پھر سزا ہوگی، لہٰذا ان کو چاہیے کہ ان سے کیا لے، ان کفار سے نصیحت لے، اور ان اسباب سے، ان عداوت اور تکذیب سے بچے رہیں، تاکہ ان کی طرح ان کو کیا نہ ہو، عذاب اور سزا نہ ہوں۔ اب یہ والی جو آیت ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، یہ عبارت النص کے ساتھ اس سے یہ والا جو تأمل ہے اولو الالباب کا، اپنے آپ کو پیش کر لینا ان کفار یہود پر اس بات میں کہ جس طرح ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اگر ہمارے اندر یہ آ گئی تو اس طرح یہ عبارت النص کے ساتھ یہ والی بات اس حدیث سے، اس آیت سے ثابت ہے۔
لیکن یہ جو ہماری قیاس شرعی ہے، یہ قیاس شرعی ہے، اس وہاں پہ جو ہم وہ جو اولو الالباب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اصل میں کس بنیاد پر؟ وہاں پہ یہ جو رد کرنے تأمل کرنے کا حکم ہے وہ ایک اشتراک کی بنیاد پر نا، کہ جس طرح ان میں یہ اسباب اور وجوہات پائے گئے، تو اگر آپ کے اندر ہے تو پھر تمہیں بھی عذاب ہوگا۔ تو قیاس شرعی بھی اس کی طرح ہے، اس کی مانند اور نظیر ہے، کہ اس میں بھی قیاس شرعی میں بھی جو اصل نص کے ساتھ، جو آیت کے ساتھ، سنت کے ساتھ جو حکم ثابت ہے، اور جس وجہ اور غلت کی بنیاد پر وہ غلت کسی اور جگہ پہ پائی جاتی ہے، اور کسی اور جگہ پہ پائے جانے کی بنیاد پر پھر اس کو اس منصوص پر قیاس کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا؟ جس طرح وہاں پہ وہ یعنی حکم ہے اس قیاس اور تأمل کا، تو یہ بھی اس حکم کے تحت آئے گا، یا یہ قیاس شرعی اس حکم کے تحت نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ لہٰذا جس طرح وہاں پہ عبارت النص کے ساتھ یعنی یہ بات تأمل ثابت ہے یا اپنے آپ کو پیش کرنا، تو یہ جو قیاس شرعی ہے اس کا حجت ہونا اس آیت کے دلالت کے ساتھ ثابت ہے۔ مثلا میں آپ کو دلالت والی بات ذرا آہستہ ہو کر میں آپ کو مزید سمجھاؤں۔ مثلا ایک تو ہم وہ آیت پیش کرتے ہیں، یا مثلا ماغذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسن ہو کر یعنی اس سے وہ یہ زنا والی بات ہوئی، تو انہوں نے پھر اقرار کیا۔ اب ان کو جو رجم کی سزا ہوئی ہے وہ تو اس حدیث کی عبارت سے ثابت ہے، اس حدیث کے عبارت سے ثابت ہے، لیکن ان کو جو رجم کی سزا دی گئی ہے، رجم کیا گیا ہے، اس بنیاد پر کہ ماغذ ہے، ماغذ ہونے کی بنیاد پر، جی ماغذ ہونے کی بنیاد پر، یا صحابی ہونے کی بنیاد پر، کس بنیاد پر؟ کہ کیا ہے، محسن ہے، جی شادی شدہ ہے، نکاح کر چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، اس طرح عمل کی، اس بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے نا۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور جو کرے گا، اس طرح جو کرے گا، تو ان کو بھی کیا ہوگی، اس حدیث کے دلالت کے ساتھ سزا ہوگی نا، اس حدیث کے دلالت کے ساتھ سزا ہوگی۔ اسی طرح یہاں پہ ہم یہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ والی آیت تو عقل مندوں کو، اس آیت میں یہ حکم ہے کہ آپ گزشتہ جو کفار ہے، جن کو ان اسباب عداوت اور تکذیب کی وجہ سے جو عذاب ان پر نازل ہوئے ہیں اور جو سزائیں نازل ہوئی ہے، ان پر اپنے آپ کو پیش کر لو، کہیں تمہارے اندر یہ باتیں تو نہیں پائی جا رہی ہے، تم اپنے آپ کو ان سزاؤں سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس سے سزاؤں سے بچاؤ۔ اگر تمہارے اندر یہ باتیں پائی گئی تو تمہیں اس طرح ہوگا۔ اب یہ اس آیت میں جو یہ حکم ہے پیش کرنے کا اپنے آپ کو، یہ تمام کا، یہ کس بنیاد پر؟ وہی غلت کی بنیاد پر نا۔ اب قیاس شرعی میں بھی یہی غلت پائی جا رہی ہے، تو اس آیت کے دلالت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قیاس شرعی کیا ہے، جو اسی کی طرح ہے، جس تعامل کی طرح ہے، یا اپنے آپ کو اس پر پیش کرنے کی طرح ہے، اس اشتراک، یعنی مطلب اس تکذیب اور عداوت میں اشتراک کی بنیاد پر پھر سزا ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح قیاس شرعی میں بھی اس غلت کی اشتراک کی بنیاد پر کسی اور جگہ پہ اس حکم کا اظہار کیا جاتا ہے، جو وہاں پہ منصوص میں اس غلت کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ والی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں نیچے پڑھوں گا۔ وَكَذَلِكَ التَّأَمُّلُ فِي حَقَائِقِ اللُّغَةِ، اور اسی طرح یہ غور فکر، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تأمل، یہاں پہ بھی تأمل بتا رہے ہیں۔ بہرحال اسی طرح تأمل فی حقائق اللغت، لغت کا معنی ہے لفظ موضوع کے حقیقی معنی میں غور فکر کر لینا، تاکہ کیا کیا جائے، لاستعارت غیرہا لہا، تاکہ کیا کیا جائے کہ غیر اس کے علاوہ کسی اور لفظ کا استعارہ کیا جائے اس حقیقی معنی کے لیے۔ یہ بتا رہے ہیں شائع اور زائر ہے، تاکہ
شارح بتا رہی ہیں بیان الاستدلال المعقول، یہ عقلی دلیل کا بیان ہے، بوجہ آخر ایک اور طریقے کے ساتھ، اور وہ دوسرا طریق یہ ہے وہ ان یتأمل مثلا فی حقیقت الاسد، یہاں پہ مثلا اسد لفظ موضوع ہے اور اس کی حقیقت معنی میں آپ غور فکر کر لیتے ہیں، حقیقی معنی یا اس کی حقیقت کیا ہے اس اسد کی، وهو الہیکل المعلوم، اور وہ شکل ہے یا وہ جثہ ہے معلوم شیر کا جو آپ کے سامنے آپ نظر میں لے آئیں، فی غایت الجرأت، جس میں انتہائی دلیری ہے، جرأت ہے اور انتہائی بہادری ہے، ثم یستعار ھذا اللفظ، پھر یہی لفظ اسد کا جو لفظ ہے یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے اس دلیری اور بہادری کے وصف مشہور میں اشتراک کی بنیاد پر، للرجل الشجاع، بہادر آدمی کے لیے، بواسطہ شرکت فی الشجاعہ، اس بہادری کے وصف میں شرکت کی بنیاد پر۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اور یہ استعارہ اور یہ اس طرح کے مجاز یہ ہر زبان میں کیا ہے موجود ہے، اور ہر اہل لسان والے اس کے جائز ہونے پر اجماع کرنے والے ہیں سارے اہل لسان۔ آگے والقیاس نظیرہ، اور قیاس شرعی یہ نظیر ہے اس تأمل کے، اور اس طرح پہلے جو آپ کو بتا رہے تھے، نظیر کل واحد من التأمل فی العقوبات، اس عقوبات میں سزاؤں میں، پہلے کفار کے سزاؤں میں تأمل کرنے کے مانند ہے، للاحتراز عن اسبابها، تاکہ بچا جائے ان وجوہات سے یا تہذیب اور عداوت سے جس کی وجہ سے پہلے کفار کو عذاب ہوا اور ان کو سزائیں ہوئیں، والتأمل فی حقائق اللغت، اور لغت کے الفاظ یعنی موضوعہ کے حقیقی معنوں میں تعمل کرنے کی نظیر ہے، لاستعارت غیرہا لہا، تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کو اس کے لیے کیا کیا جائے، مجازن استعمال کر لیا جائے، فیکون اثبات حجیت القیاس عقلا، تو بتا رہے ہیں قیاس کی حجیت کا ثابت ہونا اس اجماع کے دلالت کے ساتھ ہوگا، قیاس کی جو حجیت ہے وہ ثابت ہوگی، فیکون اثبات حجیت القیاس عقلا بدلالت الاجماع، اس اجماع کے دلالت کے ساتھ، دلالت اجماع کے ساتھ، لا بالقیاس، اس اجماع پر قیاس کرتے ہوئے نہیں، اگر قیاس کے ساتھ ہم ثابت کریں گے تو پھر دور لازم آ جائے گا۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے؟ میرے پاس ٹائم کتنا رہتا ہے جی؟ 15 منٹ رہتے ہیں، مزید میں پڑھوں گا نا، چلو پڑھتا ہوں، میں نے ارادہ کیا تھا لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے زیادہ پڑھا ہے یا ویسے تک گیا ہوں۔ وَبَيَانُهُ أَيْ بَيَانُ الْقِيَاسِ فِي كَوْنِهِ رَدُّ الشَّيْءِ إِلَى نَظِيرِهِ، اب اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں کہ قیاس یہ کسی چیز کو اس کے نظیر پر پیش کرنے کا نام ہے۔ یہ عملی طور پر آپ کو ایک حدیث میں بتانا چاہتے ہیں کہ قیاس وہ چیز کو اس کے نظیر کی طرف لوٹانا یا اس پر پیش کرنا اور اس کے ساتھ میچ کرنا کہ اس کا جو حکم ہے وہ اسی چیز پر لاگو کر لیا جائے اور اس پر لگا دیا جائے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، 6 چیزوں والی حدیث ہے، اور اس میں 2 قسم کی روایتیں ہیں، ایک نسب کے ساتھ ایک روایت ہے اور دوسری روایت رفع کے ساتھ ہے۔ صاحب کتاب نسب والی روایت کو ترجیح دے رہی ہیں اور اسی کی بنیاد پر کلام کر رہی ہیں، وہ میں دونوں روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ الخنطۃ بالخنطۃ والشغیر بالشغیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثل بمثل ید بید والفضل ربا۔ یہ اس طرح یہ ایک روایت ہے رفع کے ساتھ، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوگا عبارت حذف مضاف کے ساتھ ہے اصل میں، یعنی بیع الخنطۃ بالخنطۃ، پھر وہ مضاف محذوف ہوا ہے اور وہی مضاف الیہ اسی مضاف کی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے اور مضاف کا وہ اعراب اس پر جاری کر دیا گیا ہے آخر تک اس طرح۔
کہ گندم کی بیع گندم کے ساتھ، جو کی بیع جو کے ساتھ، کھجور کی بیع کھجور کے ساتھ، نمک کی نمک کے ساتھ، چاندی کے چاندی، سونے کے سونے کے ساتھ، مماثلت کے ساتھ، برابری کے ساتھ، ہاتھوں ہاتھ، یہ صحیح ہے۔ والفضل، اور اگر کمی زیادتی کے ساتھ آپ کریں گے تو پھر یہ ربا ہے اور سود ہے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک روایت اس طرح ہے، یہاں پہ مثلاً بمثلاً ہے، مثلاً بمثلاً ہے۔ دوسری روایت میں یہ مثلاً بمثلاً کی جگہ پہ کیلاً بکیلن ہے، وزناً بوزنن ہے، مکان قولی ہی مثلاً بمثلاً۔ اب وہ دوسری روایت اس روایت کی تفسیر کر رہی ہے کہ یہاں پہ مماثلت سے مراد کس میں مماثلت ہے؟ وہ یعنی ہم قائل ہونا یا ہم وزن ہونا، یعنی دونوں سے آپ تعبیر کریں، یعنی ہم قدر ہونا مراد ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ مماثلت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ ہم قائل، ہم وزن ہونا مراد ہے۔ دوسری حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ وَقَوْلُهُ الْحِنْطَةُ يُرْوَى بالرفع، رفع کے ساتھ مروی ہے، وہ تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اے بیغ الخنطۃ بالخنطۃ، آخر تک پڑھو۔ اس صورت میں، رفع والی صورت میں مثل بمثل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یدن بھی یدن پڑھتے ہیں یا یدن بھی یدن پڑھتے ہیں۔ وَيُرْوَى بِالنَّسْبِ، نسب والی روایت بھی ہے دوسری، وہ نسب والی روایت پھر اس کے لیے تقدیر نکالتے ہیں۔ الخنطۃ بالخنطۃ والشغیر بالشغیر، آخر تک یہ نسب والی روایت۔ اس صورت میں حاصل یہ ہوگا بیغ الخنطۃ بالخنطۃ، بیچو تم گندم گندم کے بدلے، اگر بیچنا چاہتے ہو، جو جو کے بدلے، اور یہ کھجور کھجور کے بدلے، نمک نمک کے بدلے، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے بیچنا چاہتے ہو تو یہ بیچو آپس میں، اس حال میں مثلاً بمثلاً، کہ یہ کیا ہوں، ان کے ساتھ مماثلت ہوں، یہ برابر سرابر ہو اس پیمانے کے ساتھ۔ جو مکیلی چیزیں ہیں وہ پہلے والی چار چیزیں مکیلی ہیں، پیمانے کے ساتھ مماثلت ہوں، ان میں برابری ہوں، اور دو جو آخری چیزیں ہیں اس میں وزن کے لحاظ سے آپس میں مماثلت ہو، برابری ہو۔ یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ اور ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ اور آگے اگر کمی زیادتی کے ساتھ، یہ ضروری ہے کہ مماثلہ، اگر کمی زیادتی کے ساتھ آپ بیچیں گے تو پھر ربا ہوگا اور حرام ہوگا۔ اب بتا رہی ہیں بیغ الخنطۃ بالخنطۃ آگے والخنطۃ مکیل، خنطہ مکیلی چیز ہے، قوبل بجنسی ہی، یہ اپنے ہم جنس کے ساتھ اس کا ہم جنس کے مقابلے میں ہے۔ وقولہ مثلاً بمثلاً، اور مثلاً بمثلاً یہ حال ہے لما سبق، پہلے والے سے۔ اب حاصل کیا نکالتے ہیں؟ کأنہ قیل، گویا کہ آپ نے یہ فرمایا، بیغ الخنطۃ بالخنطۃ، گندم گندم کے ساتھ بیچو، بدلے بیچو۔ جب آپ یعنی اگر بیچنا چاہتے ہو گندم کو گندم کے بدلے تو گندم کو گندم کے بدلے بیچو۔ حال کونہما متماثلین، وہ مثلاً بمثلاً حال ہے، اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں، باہم مماثل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے مثل ہوں، ایک دوسرے کے مانند ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ مثلاً بمثلاً یہ حال ہے، اور حال شرط ہوتی ہے۔ حال کیا ہوتی ہے؟ حال کیا ہوتا ہے؟ شرط۔ اور یہ جیسے کہ آگے شارح ماتن بھی بتا رہے ہیں، والاحوال شروط، اور احوال کیا ہوتے ہیں؟ شرط ہوتے ہیں۔ اب یہ شرط لگا دی، یعنی کہ گندم کی بیع گندم کے ساتھ اگر کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کے آپس ہم جنس کے ساتھ اگر آپ بیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بیع کے جواز کے لیے شرط ہے کہ کیا ہوں، باہم برابر سرابر ہوں، پیمانے کے ساتھ جس جو مکیلی ہے، اور وزن کے ساتھ جو موزونی وزنی ہے۔ اب یہ بیغ امر استعمال ہوا ہے، اور امر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائیں؟ وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب بیع کا امر ہے تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بیع کیا ہے، واجب ہو، لیکن بیع تو واجب نہیں ہے۔ واجب ہے؟ بیچنا واجب ہوتا ہے؟ جی واجب نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو امر ہے جو وجوب کے لیے ہے، یہ پھر
मुक़य्यद की तरफ राजे नहीं है बल्कि वो कैद की तरफ राजे हैं। हाल कैद होता है ना, वो हिजुल हाल के लिए, तो मतलब ये वो बराबरी की तरफ राजे हैं। वो अमर किसका है? नफ्स नफ्स बेचने का अमर, या नफ्स बेचना वाजिब नहीं है उस अमर के साथ, बल्कि क्या है, वो बराबरी वाजिब, बराबरी वाजिब क्या है, बराबरी वाजिब है। वल अम्रु लिल ईजाब वल बैअ मुबाहुन, अमर ईजाब के लिए, ताकि दोबारा मुझे पढ़ना ना पड़े। वल अम्र लिल ईजाब, अमर ईजाब के लिए है। वल बैअ मुबाहुन, और बैअ तो मुबाह है, वाजिब नहीं है। फयंसरिफुल अम्र इलल हाल, इसलिए ये अमर बेहू का ये उस हाल मिसलन भी मिसलन की तरफ राजे, अल्लती हिया शर्त, वो हाल जो कि शर्त है। तो मतलब आगे हासिल निकल फ़यकूनुल माना, हासिल ये हो जाएगा कि बया वाजिब है। जब आदमी करना चाहे तो ज़रूरी है या शर्त है उस बय के सही होने के लिए कि बराबर हों और दोनों जानिब और एक दूसरे की मिसल हो। वजूबुल बैअ बिशर्ति तस्विया, बया का वजूब यानी बया वाजिब है, इनका जब आप करना चाहें तो ज़रूरी है कि बराबर हों, एक दूसरे के मुमासिल हों। ला वजूब नफ्सिल बैअ, नफ्स बया वाजिब नहीं है बल्कि वो मुमासलत के साथ वाजिब है। ये वाली बात आपको समझ आ गई है? मसलन नमाज पढ़ना तो नफल नमाज पढ़ना तो ज़रूरी नहीं होता जी, लेकिन जब एक दफ़ा आप नफल नमाज पढ़ेंगे तो उसके लिए वज़ू ज़रूरी है या नहीं है? वज़ू होगा तो फिर तब आपकी नफल नमाज होगी। अब बया मुबाह है, ठीक है, लेकिन इसके लिए बराबरी, इन चीज़ों की बया के लिए बराबरी शर्त है। जब बराबरी होगी तो तब ही ये बया जायज़ होगी, वरना जायज़ नहीं होगी। अब आगे मिसल के साथ जो पहले भी आपको बताया कि दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में तो मिसलन बे मिसलिन आ रहा है, लेकिन दूसरी रिवायत में मिसलन बे मिसलिन की जगह पे कैलन बे कैलिन आ रहा है, या वजनन, कैलन बे कैलिन और वजनन बे वजनिन आ रहा है। अब ये दूसरी रिवायत हदीस जो है, एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर होती है, तो वो दूसरी हदीस तफसीर कर रही है इस बात की कि मिसलन बे मिसलिन से मुराद यहाँ पे वही हम कैल होना, हम कदर होना मुराद है। वह अराद बिल मिसली अल कदर, यानी अल कैल फिल मकीलात वल वज़न फिल मौज़ूनात। दलील क्या है? बेदलील मा ज़ुकिर फ़ी हदीस आखर, दूसरी हदीस में जो मज़कूर है कैलन बि कैलिन वज़न बि वज़निन। वह अराद बिल फ़ज़ल वल फ़ज़ल रिबा, फ़ज़ल से मुराद क्या है? नफ्स इजाफा रिबा है, नफ्स इजाफा रिबा है, या वो कदर पर इजाफा रिबा है? बता रहे हैं उस मिकदार पर, यानी उस कैल पर, उस वज़न पर इजाफा वो रिबा है, नफ्स इजाफा रिबा नहीं है। मसलन अगर एक मुट्ठी दो मुट्ठियों के बदले हों जी, अब इजाफा तो है लेकिन ये रिबा नहीं है, इसलिए कि वो जो पहले ज़माने में या शुरू में शरीयत के जो मिकदार है, वो पैमाना जो कम अज़ कम या वज़न में दोनों में कम अज़ कम जो मिकदार है, वो मिक़यार है, वो निसफ़ साग है। क्या है? निसफ़ साग है, और निसफ़ साग से नीचे पैमाना नहीं, वज़न नहीं। अब वो न वज़न मिकदार और यानी कैल और वज़न के न होने की वजह से नफ्स से इजाफा तो पाया जाता है, लेकिन उस कदर पर इजाफा न पाए जाने की वजह से फिर वो क्या होता है? हनफिया के यहाँ जायज़ होता है। लेकिन आजकल यानी जब बाद में अब पैमाना अब आ गया है, तो हज़रात हनफिया मुताख़िरीन बाद में हज़रात फतवा इस पर देते हैं कि नहीं, अब अगर पैमाना अगर है उसके ज़रिए से बराबरी हो सकती है तो फिर जायज़ नहीं है वो एक मुट्ठी दो मुट्ठियों के बदले। ये वाली बात समझ आ गई? बहरहाल बता रही हैं आगे, वल फ़ज़्लु रिबन फ़ी वराद बिल फ़ज़ल, फ़ज़ल से मुराद फ़ी कौलिही वल फ़ज़्लु रिबन, अल फ़ज़्लु अलल क़दर, उस मिक़दार पर, कदर पर, उस कैल और वज़न पर इजाफ़ा मुराद है, नफ्स से इजाफ़ा मुराद नहीं है। इसी पर अगर नफ्स इजाफ़ा मुराद होता तो फिर तो खफना बिल खफनतैन जायज़ न होना चाहिए था ना, लेकिन ये जायज़ है। मालूम हुआ कि उस मेयार मुकर्ररा पर इजाफ़ा वो हराम है, यानी वो मुराद है, इस वजह से उस मिकदार पर इजाफ़ा मुराद है, वो हराम है। वहाँ कदा इला अन यबलुग़ निस्फ़ साग़, यहाँ तक कि निस्फ़ साग़ पर पहुँच जाएँ। फ़सारा हुक्म नस से, अब हासिल लिए निकाल लिया। नस का हुक्म क्या हुआ
کہ انہی چیزوں کے بیع والی صورت میں برابری ضروری ہے. وجوب التسویۃ بینہما فی القدر. کس میں برابری ضروری ہے؟ یعنی مکیلوں میں کیل کے اعزاز سے پیمانہ، دونوں پیمانے دانی پیمانے برابر ہوں، اور وزن والی صورت میں وزن کے لحاظ سے برابری. ثم الحرمت بناء علی فوات حکم الامر. پھر جو حرمت ہوتی ہے یعنی ربا ہوتا ہے اور وہ حرام ہوتا ہے علی فوات حکم الامر، اس امر کے یعنی اس وجوب کے جو برابری ہے اس برابری کے فوت ہونے کے امر کی وجہ سے پھر حرمت ہوتی ہے. جب برابری نہیں کر لیتا اور اس واجب برابری کو بجا نہیں لاتا، وہ فوت ہو جاتی ہے، تو پھر اس بنیاد پر پھر وہ ربا ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ یعنی حیثما فاتت التسویۃ تثبت الحرمت. ھذا حکم النص، یہ تو بتایا نص کا حکم ہے. والداعی الیہ، یہ تو آپ کو بتایا کہ یہ حدیث سے یہ نص کا ہو، یہ نص سے اس حدیث سے یہ حکم ثابت ہے. ابھی تک وہ حکم بتا دیا. اب آگے اس یہ جو برابری ضروری ہے اور برابری نہ ہو پھر حرام اور ربا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ علت بتانا چاہتے ہیں. اب علت جب بتائیں گے تو پھر اور جگہ پہ دوسرے مقام پہ چاول وغیرہ میں اس علت کے پائے جانے کی بات کریں گے کہ یہ علت اس میں بھی پائی جا رہی ہے، ہم قدر ہونے کی اور ہم جنس ہونے کی. تو جس طرح یہاں پہ اس علت کی وجہ سے ضروری ہے برابری اور کمی زیادتی حرام ہے، تو وہاں پہ بھی یہ علت پائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بھی برابری ضروری ہے اور کمی زیادتی حرام ہے. یہ والی بات سمجھ نہیں آئی؟ والداعی الیہ، اور علت باعثہ اس وجوب پر وہ قدر اور جنس ہے. علت کے قدر اور علت اس ربا کے حرام ہونے اور برابری کے ضروری ہونے کے لیے قدر اور جنس، ہم قدر ہونا اور ہم جنس ہونا، یہ علت ہے. اس کے علت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وجہ ذکر کرتے ہیں اس کے دو وجوہات ذکر کیے ہیں. لأن ایجاب التسویۃ فی القدر بین ھذہ الاموال. میں بس کروں گا.